کہ نماز تراویح جو ہے وہ کتنی رکعت ادا کی جاتی ہیں، نماز تراویح ہے کیا، اور نماز تراویح کے بارے میں مختلف جو اس میں فرقہ جات بنے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کو ایک ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السانی ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ڈاکٹر عمران چودھری کا سلام۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک رمضان شریف اور رمضان شریف میں تراویح کے حوالے سے ہے کہ نماز تراویح جو ہے وہ کتنی رکعت ادا کی جاتی ہیں، نماز تراویح ہے کیا، اور نماز تراویح کے بارے میں مختلف جو اس میں فرقہ جات بنے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کو ایک ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ تو ماڈریشن نے اس کو اور ہی بگاڑ دیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو یعنی کہ علیحدہ علیحدہ فرقوں میں یہ بٹ کر تو اس کی ایک تصویر جو ہے وہ بگاڑ کر یا بڑھا چڑھا کر یا پھر بہت زیادہ گھٹا کر پیش کی جاتی ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم نے شروع میں ہی اپنے چینل کے اوپر یہ بات کی تھی کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی مواد یہاں پہ دیں وہ 100% اس کو عقل بھی تسلیم کرے اور اس کو جو ہماری شرع ہے وہ بھی تسلیم کرے، اور اسی لحاظ سے عام جو سادہ ذہن ہے وہ بھی اس کو تسلیم کرے۔ اسی وجہ سے ہم اس میں بہت سادہ زبان جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، الفاظ کوشش کی جاتی ہے کہ بہت زیادہ سادہ الفاظ استعمال کریں تاکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے لوگوں کو، ہمارے ناظرین کو اس کی سمجھ جو ہے وہ بآسانی آ سکے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ہمارا ٹاپک نماز تراویح کے حوالے سے ہے کہ نماز تراویح کیا ہے، اور یہ رمضان شریف میں اس کی رکعت جو عام طور پر پاکستان میں، بر صغیر میں، بلکہ انڈیا میں اور پاکستان میں اور اس طرح کے اسلامی ممالک جو ہیں ان میں رائج ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، پڑھنی چاہیے، وہ ضروری ہے۔ اور کچھ جو فرقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 رکعت جو ہے وہ کافی ہے، وہ بس اتنی ہی پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد کچھ ہیں وہ کہتے ہیں 12 پڑھنی چاہیے، اور پھر کچھ ممالک ایسے ہیں بشمول سعودی عرب کے کافی سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ نماز 40 رکعت اور اس سے بھی زیادہ رکعت جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس میں کیا ابہام ہے؟ کیا آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد ہمیں ابھی تک اس کی صحیح جو ادائیگی ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا؟ کیا ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے لے کر آج تک اس کا کوئی جو صحیح عقیدہ ہے یا صحیح طریقہ ہے وہ ہمیں نہیں مل سکا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ناظرین، نماز تراویح جو ہے یہ غور سے سن لیں کہ یہ نفلی عبادت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ فرض نماز جو جس طرح کہ ہماری 5 نمازیں ہیں، تو 5 نمازوں کے اندر صبح کے وقت 2 رکعت فرض، ظہر کے وقت 4 رکعت فرض، عصر کے وقت 4 رکعت فرض، مغرب کے وقت 3 رکعت فرض، اور رات عشاء میں 4 رکعت فرض ہوتی ہیں۔ تو یہ نماز فرض ہے جو کسی بھی صورت معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ بیماری میں بھی آقا علیہ السلام کی اقدس نے فرمایا کہ یہ نماز معاف نہیں ہے۔ آپ کو اشارے سے، اگر ہمت نہیں ہے بیٹھ کر پڑھنے کی، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے یہ نماز ادا کر لیں۔ باقی اس کے ساتھ جتنی بھی سنتیں ہیں تو وہ مختلف جو فرقہ جات ہیں، عقائد ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے بنا لیا۔ کسی نے موقدہ، غیر موقدہ جو سنتیں ہیں تو وہ اس طرح سے تشبیہ دی گئی کہ آقا علیہ السلام نے جو سنتیں لازمی ادا کیں، ہر نماز میں سنتیں ادا فرمائیں، تو ان کو مقدہ کہہ دیا، اور جو آپ نے
کبھی چھوڑ دیں اور کبھی پڑھیں تو ان کو غیر مقدہ کہا گیا، یعنی وہ ہیں بھی وہ جو ہے وہ بھی نفلی عبادت ہے۔ تو فرض جو ہیں وہ یہی ہیں۔ اب ہمارے اہل سنت والے جو ہیں، تو میں نے اپنے کچھ بزرگوں سے، بڑوں میں یہ روایت سنی کہ جی فرض جو ہیں ان کی خیریت ہے تو سنت کو نہیں چھوڑنا، اگر سنتیں چھوڑیں تو گناہ گار ہو جائیں گے، سنتیں چھوڑیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو جناب والا یہ نفلی عبادت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی۔ تو کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جب قرآن پاک میں اس آیت کا ترجمہ کیا جاتا تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ مثلا جو ہے یہ آیت کریمہ ہے کہ بشر کی مثل بنا کر بھیجا گیا، مثلا بشر ہی بنا کر بھیجا گیا، تو وہ آپ کو بشر نہیں بنا کر بھیجا گیا بلکہ بشر کی مثل بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جہانوں کے لیے رحمت تھے۔ اب ایک بندہ اگر اٹھ کر نعوذ باللہ من ذالک کہہ دے کہ مجھے بھی جناب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے ہیں تو میں بھی ایسے ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں، ہمارا تو ایمان لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، یہ تو شان اقدس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ تو ہمارا موضوع جو ہے یہ تراویح ہے کہ نماز تراویح کیا ہے۔ تو نماز تراویح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں صرف 3 دن جو ہے وہ باجماعت پڑھائی اور اس میں 8 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کی۔ تو 8 رکعت صرف 3 دن، اور وہ کب پڑھائی؟ عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں پڑھائی، بلکہ یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح تہجد کے وقت ادا فرمائی، پڑھائی، اور 3 دن کے بعد پھر آپ نے یہ نہیں پڑھائی، اور یہ فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے۔ تو یہ نفلی عبادت ہے، اس میں 8 کا، 12 کا اور 20 کا اور 40 کا یہ صرف ایک فرقہ واریت ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی۔ اب یہ نفل ہونے کے ناطے آپ جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا، ایسا ہرگز نہیں کہ 8 کے بعد جو آپ نے پڑھی ان کا ثواب نہیں ہوگا، صرف 8 کا ہوگا، نہیں۔ تو یہ نوافل جتنے آپ ادا کریں گے اتنی اس کا ثواب ہوگا، اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں جو ثواب لکھا جائے گا، آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو ناظرین یہ ایک بہت جھگڑا ہے، مسجد کے اندر جائیں تو وہاں پر جب ایک آدمی 8 رکعت پڑھ کے واپس آنا چاہتا ہے تو دوسرے اس کو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ 8 پڑھی اور بھاگ گیا، اور کوئی 12 پڑھ کے وہاں سے آنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اسی انداز میں دیکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر ہوٹنگ کی جاتی ہے، بلکہ تو بعض اوقات آواز لگا کے کہہ دیا جاتا ہے، اور جس نے 20 پڑھی وہ ٹھیک ہے، وہ حاجی ہے۔ تو اس میں ایک بڑی زبردست اور دلچسپ بات ہے کہ القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ایک بندہ ہے، مزدور ہے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں، اپنے اہل وعیال کے لیے صبح 8 بجے 9 بجے نکلتا ہے گھر سے، شام کو مغرب کے ٹائم، مغرب کے بھی بعد گھر آتا ہے، تو سارا دن روزہ بھی رکھتا ہے، اور اس کے بعد افطاری کر کے پھر وہ نماز کے لیے چلا جائے، اور وہاں پر جا کر کہ وہ اگر 20 رکعت پڑھتا ہے تو اس کی ہمت جواب دی جاتی ہے۔ صبح 9 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک 12 گھنٹے بنتے ہیں، پھر صبح سحری کے لیے پھر اس نے اٹھنا ہے 3 بجے 4 بجے کے قریب لگ بھگ اس نے پھر اٹھ جانا ہے، پھر اس نے اپنے سحری کرنی ہے، سحری کے بعد اس نے پھر مسجد جانا ہے، پھر اپنے معاملات میں نکلنا ہے، تو اس کے لیے 40 رکعت پڑھنا کیسے ممکن ہے؟ تو یہ جن کو اللہ نے دے رکھا ہے، یا قرب الہی کے خاص لوگ جو ہیں جن کے اوپر روزہ فرض ہے، جس طرح کہ قرآن پاک میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے یہ بات کہی گئی، اور وہ ایمان والے جو ہیں وہ اپنے اللہ سے روابط اس طرح سے رکھتے ہیں کہ پھر ان کو دنیاوی چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ناظرین یہ تھی تراویح کی حقیقت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 8 ہی پڑھی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا بھی نہیں کسی جگہ کہ تم 20 پڑھا کرو، تم 40 پڑھا کرو۔
تو 20 کی روایت جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ہوئی کہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا تو کونے میں مسجد کی مختلف جگہوں پر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، اور ایک قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور پیچھے دوسرے سن رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، اور وہ نماز تراویح قیام اللیل میں کھڑے ہیں۔ تو قیام اللیل کے اوپر ہم آنے والی ویڈیو بنائیں گے کہ قیام اللیل کیا ہوتا ہے۔ تو خیر جب آپ نے دیکھا تو وہاں پر مسئلہ پیدا ہوا، کیونکہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد پاک ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں، کتنے پیارے الفاظ بولے میرے نبی نے۔ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی شان، سب صحابہ کی الحمدللہ اتنی شان ہے۔ تو اس میں انہوں نے پھر یہ مساحلت نکالی کہ ان سب کو اکٹھا کیا جائے، اکٹھا کر کے ان کو ایک امام کے پیچھے باجماعت یہ ادا کروا دی جائے، اور یہاں پہ نماز جو ہے، قرآن جو ہے وہ ان کو ایک ہی صف میں کھڑے کر کے سنایا جائے۔ اور بعد میں آپ نے اس کو بدعت بھی کہا، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے دور سے تو نہیں تھی، یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے شروع ہوئی۔ تو بدعت کا چونکہ یہ بھی ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ بدعت حسنہ کیا ہوتی ہے، اور جو عام بدعت جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے۔ تو بدعت حسنہ دین میں ہر وہ نیا کام جو مسلمانوں کو، مومنین کو آپس میں متفق کرے، آپس میں ملائے، ان کے درمیان تفرقہ نہ پڑے، ان کے درمیان میں جو محبت، پیار، انس بڑھے، اس چیز کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اب بدعت حسنہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 20 رکعت جو ہے وہاں پہ مقرر کی، تو پھر آگے وہیں سے یہ روایت چلی اور 20 کا۔ تو اس کے اوپر آپ اپنے ذہنوں کو کلیئر کر لیں، آپ اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ اگر آپ نے 8 پڑھی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 پڑھی تھی، اور صرف 3 دن جو ہے وہ جماعت کروائی۔ اس کے بعد پھر آپ، وہ نبی تھے، وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت تھے، وہ تو اللہ کے نبی، اللہ نے اپنے کلمے میں بھی ان کا نام شامل کیا، تو وہ تو ساری رات قیام فرماتے، ساری رات عبادت کرتے، نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں جا کے عبادت کرتے۔ تو ہمیں پیروی ضرور کرنی ہے، لیکن رسول اللہ کے رتبے کے اوپر کوئی لفظ نہ آئے، کوئی حرف نہ آئے۔ تو اس وجہ سے ناظرین ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں ایک تھکا ہارا آدمی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اور 8 تراویح پڑھ لیتا ہے، تو ٹھیک ہے، نفلی عبادت ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو اس کا مطلب کہ وہ چیز نعوذ باللہ من ذالک غلط ہو گئی کہ اللہ کا وہ سارا دن تو اس نے کمایا بیچارے نے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل ویال کے لیے۔ تو اگر کسی نے 12 پڑھی، اس کی ہمت نے 12 کی اس کو اجازت دی تو اس نے 12 پڑھ لی، اور جس کے پاس یہ ہے کہ اس نے سارا دن کام نہیں کرنا، روزہ رکھنا ہے اور اسی چلا کے سونا ہے، اور پھر رات کو وہ ساری رات بھی اگر قرآن پڑھے اور تراویحیں پڑھتا رہے تو اس کے لیے مسائل نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کسی کے اوپر ہوٹنگ مت کیا کریں، کسی کے اوپر طنز مت کیا کریں، کسی کے اوپر ایسے دھونس مت جمایا کریں کہ دیکھیں یہ 8 پڑھتا ہے، یہ تو وہابی ہے، یہ تو شیعہ ہے، یہ تو فلانا ہے، اور یہ تو فلانا نقش بندی ہے، سور وردی ہے، لال وردی ہے، اور پتہ نہیں کون سی وردی ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے نا وہ فارمولے نہ فٹ کیا کریں، اس کو دین کی روشنی میں ضرور دیکھ لیا کریں۔ تو ناظرین آج کی ہمارا یہ چھوٹا سا سبق تھا تراویح کے بارے میں، تو ہم نے کوشش کی، اللہ کے حضور ہم ضرور سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی یہ سمجھ میں آئے گا، اور انہی الفاظ کے ساتھ اپنے اس میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔